السلام علیکم، میں آپ کی خدمت میں حاضر محمد ستار باقر، اور آج کا جو ویڈیو کا موضوع ہے برج حوت کا مرد اور برج عقرب کی عورت کی ازدواجی تعلقات کا موازنہ پیش کروں گا۔ تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں تمام خواتین و حضرات سے گزارش کروں گا جنہوں نے ابھی تک بھی میرا یوٹیوب چینل ایسٹرولوجی ود MS باقر کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیں۔ برج حوت کا مرد اور برج عقرب کی عورت، ان دونوں کا عنصر پانی ہے۔ ان کی باہمی اشتراک ایک دوسرے کے لیے عجیب تقویت کا باعث ہوگی۔ علم رجوع کی روح سے دونوں برج کے درمیان حقیقی نظر موافقت موجود ہے۔ برج عقرب کی عورت کی شخصیت کے مثبت پہلو یہ ہیں: مضبوط قوت ارادی کی مالک ہوتی ہے، خود اعتمادی ان میں موجود ہوتی ہے اور مقناطیسی کشش بھی ان میں پائی جاتی ہے، اور مسلط اندیشی، ہمت اور ہوشیاری اور پرسراریت، جبکہ برج عقرب کی عورت کے منفی پہلوؤں میں اثر اور تسلط و غلبہ رکھنے کی خواہش، تنزیہ انداز، تشدد پسندی اور تکبر بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ اور برج حوت کا مرد اور برج عقرب کی عورت سیال صفت بروج ہیں، اور یہ باہمی طور پر زبردست کشش رکھتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان ایک طرح کا فوری اور زبردست مقناطیسی تعلق قائم ہوتا ہے، گویا یہ ایک بہت محبت کرنے والی جوڑی بنتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو بھرپور طریقے سے سمجھتے ہیں اور قدرتی طور پر ایک دوسرے کی طبیعت، احساسات اور خیالات سے باخبر ہوتے ہیں۔ یہ ایک عجیب سا ذہنی تعلق لگتا ہے۔ بچھو یعنی کہ برج عقرب، مچھلی یعنی کہ برج حوت کا مرد کو تحریک دلاتا ہے، اور مچھلی کا بچھو میں ایک شاندار عکس نظر آتا ہے۔ ان دونوں میں اپنے اپنے خواب اور خیالات پر ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت اور تبادلہ خیال کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ کسی تبادلہ خیال کے بغیر بھی ایک دوسرے کے جذبات سے بخوبی واقف ہوتے ہیں۔ پھر بھی کسی موقع پر اگر ذہنی مسابقت کی ضرورت پیش آ جائے تو برج حوت کا مرد کا پلڑا بھاری رہتا ہے۔ بہرحال صرف ایک معاملہ ایسا ہے جس میں دونوں کے درمیان اختلافات پایا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے مالی معاملہ۔ برج حوت کے مرد کی سخی طبیعت، کھلے ہاتھ سے خرچ کرنے کی عادت، اور برج عقرب کی عورت کو یہ بات ناگوار محسوس ہو سکتی ہے۔ برج حوت کا مرد کو کل کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جبکہ برج عقرب کی عورت مستقبل کے حوالے سے بہت زیادہ فکر مند رہتی ہے۔ اس کے علاوہ دونوں کے درمیان کوئی تضاد موجود نہیں ہے۔ تو آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔